حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتیوں کی ایک جماعت تھی، شیعان علی ان کو کہا جاتا تھا، جو کوفہ میں رہتے برسوں سے، حضرت علی کے زمانے سے تھے، کیونکہ حضرت علی نے بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، اور حضرت علی کے بعد امام حسن بھی وہاں رہے کوفہ میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینے چلے، تب پھر امام حسین بھی گئے تھے۔ تو کوفہ والوں کا تعلق حضرت علی کے گھرانے سے پہلے سے تھا۔ اور امام حسین کی یہ تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امیر معاویہ یعنی حکومت کر رہے تھے، اس وقت بھی کوفہ والے امام حسین کو خط لکھ کر بلا رہے تھے کہ امیر معاویہ کو معزول کر دیتے ہیں، آپ آ جائیں۔ امام حسین نے منع کیا، کہا کہ میں پھر سے وہ عظیم جنگیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں جو میرے باپ کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ حضرت امام حسین گئے نہیں، امیر معاویہ کے زمانے سے کوفہ والے خط لکھ رہے تھے، آپ آ جائیں۔ آپ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا تو کوفہ والوں نے ایک میٹنگ کی۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے، عراق میں آج بھی وہ شہر موجود ہے، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے سب جمع ہوئے اور میٹنگ کیا، اور وہ ایک شخص کے گھر میں میٹنگ ہوئی جس کا نام مسلم بن سرد بتایا گیا، اور وہ شخص سارے لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے دیکھو امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا اور یزید بیٹھا ہے، تم سب کی رائے کیا ہے؟ کیا علی کے بیٹے حسین خلافت کے سب سے زیادہ حقدار نہیں ہے؟ کوفہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، رسول اللہ کے نواسے علی ابن ابی طالب کے بیٹے، ان سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا چکے ہیں، اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے ہم حسین ابن علی کو یہاں بلا نہ لیں؟ ہم کوفہ بلا لیتے ہیں اور یہاں بلا کر ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے پورا حجاز امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا، پورا عرب بیعت کر لے گا، اور یزید کو ہم اتار دیں گے تخت خلافت سے۔ تو کوفہ والے اس بات پر سب اتفاق تھے، اور پھر سارے لوگوں نے مل کر کے خط لکھا امام حسین کے نام پر۔ عبداللہ بن صبح حمدانی نام سے ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ میں خط دے کر بھیجے جس میں کوفہ کے بڑے رئیس اور ذمہ دار جو لوگ تھے، وہاں کے جو سردار تھے، ان کی دستخطیں تھی، ان کی مہریں لگی ہوئی تھی۔ یہ خط رمضان کی 10 تاریخ کو آیا، کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں امام حسین کے پاس یہ خط آیا تو امام حسین نے دیکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، کوفہ والوں نے لکھا تھا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، حضور کی صلاۃ و سلام کے بعد، کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد یزید جیسا فاسق و فاجر شخص بیٹھا ہے، لہذا ہم اس کی امارت اور اس کی خلافت کو نہیں تسلیم کرتے۔ اے علی کے بیٹے حسین، آپ تشریف لے آئیں، ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ خط کا مضمون تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حرم کعبہ میں اس خط کو پڑھا، اس کے بعد لوگوں سے پوچھا۔ اب سنیے، کوئی ایک شخص نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا، جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کوفہ والوں کی بات پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ غدار لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، یہ غدار لوگ دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے باپ کو بھی کوفہ میں شہید کیا گیا، آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا گیا ہے، اب آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مت جائیں، مکہ آپ کے لیے امن و امان کے ساتھ۔ حضرت امام حسین نے ان خطوط کو نظر انداز کر دیا، لیکن 2-3 دن کے بعد تقریباً 53 یا 55 لوگ کوفہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ آئے، اور طواف کعبہ کے بعد سب امام حسین کے پاس نظر و نیاز لے کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر خطوط لے کر آئے، کوفہ والوں کے حالات بتائے۔ امام حسین نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تب پھر صحابہ نے وہی بات کی، کوفہ والے غدار قسم کے لوگ ہیں، طبیعت کے اندر ان کے استقامت نہیں، کسی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں، آپ مت جائیں۔ دوسری مرتبہ بھی امام حسین صبر کر کے رہ گئے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آیا، تقریباً خطوط کا سلسلہ جاری رہا، اتنے کہ 10,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی، اور اخیر میں یہ دعوت دی کہ اے حسین ابن علی، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کر لے کہ فاسق و فاجر معاویہ کے بیٹے سے تم نے بیعت کیسے کی، اس کو امیر کیسے بنایا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں یہ جواب دیں گے کہ اے رب العالمین، ہم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا مگر انہوں نے انکار کیا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی۔ یہ تو ایموشنل بلیک میلنگ ہے۔ بہت سارے لوگ آج ہمیں یوں بولتے ہیں پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو پورا علاقہ دیوبندی ہو جائے، پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو یہاں ایسا ہو جائے۔ میرے عزیزوں، تمہارے ذمہ بھی تو کچھ ہے، تمہارے ذمہ بھی تو کوئی چیزیں ہیں۔ امام حسین نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر سارے لوگوں سے مشورہ کیا، اس کے بعد کہا اب میرے لیے اتمام حجت کرنی ہوگی، یعنی مجھے تو جانا ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے قیامت کا واسطہ دے دیا۔ تو 1000 لوگوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کو روکنے کی کوشش کی، آپ نہ رکے، حتیٰ کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کے لیے سارے قافلے مکہ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، اور امام حسین یہاں سے نکلنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے امام حسین رمضان سے لے کر ذی الحجہ تک یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور عام بات نہیں ہے، عام بحث و مباحثہ نہیں ہے۔
عبداللہ بن زبیر جو صحابی ہے نا، امام حسین کی جماعت کے ساتھ لڑنے کو بھی آ گئے تھے. یہ محبت کی لڑائی ہے، دشمنی کی نہیں کہ میں تمہیں مکہ سے باہر جانے نہیں دوں گا، اس کے لیے وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے. یہ بھی لڑائی قریب تھی، مکہ مکرمہ سے نہ جانے دیں گے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ کوفہ والے ان کا کیا کریں. تو پھر امام حسین رمضان کے بعد بھی رک گئے. جب امام حسین اصرار کرنے لگے بار بار، تو چند صحابہ آئے اور ان سے مشورتاً یہ کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے اور کوفہ والوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں لوگ بیعت قبول کرنے کو تیار ہیں، تو آپ نہ جاتے ہوئے پہلے اپنے خاندان کے کسی معتمد شخص کو وکیل بنا کر بھیجیں، اور وہ جا کر کے براہ راست حالات دیکھے گا اور وہ خبر دے گا، تب آپ جائیے. ان کے خطوں کے بھروسے پر مت جائیے، ان کے خط اور ان کے بولیوں پر مت جائیے. تو امام حسین نے اس مشورے کو تسلیم کر لیا. پھر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، چچیرے بھائی تھے حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہے یہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی، حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی. تو مسلم بن عقیل سے آپ بڑی محبت رکھتے تھے اور معتمد بھی تھے امام حسین کے. بلایا اور کہا کہ بھائی تم جاؤ کوفہ اور میری جانب سے وہاں لوگوں سے بیعت لے لینا وکیل بن کر، اور حالات دیکھ کر کے مجھے خبر کر دینا. یہ تاریخ ہے. ایک طرف یزید ساری جگہوں پر اپنے سخت گیر حکام کو نافذ کر چکا ہے، بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا. خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی. تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے. اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے. امام مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. جیسے ہی کوفہ میں آئے، کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا. اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ. ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا. امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید ایک شخص ہے اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں. مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا، اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی. امام مسلم بن عقیل جیسی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے. یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے تواضع والے انسان تھے. ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے اور لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والوں، مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے. تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا. اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو، ختم کر دو، قتل کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. نعمان بن بشیر صحابی ہیں، کہتے ہیں اے ظالم تو کس انداز سے مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ کہا تب تو پھر آپ کمزور لوگوں میں، ذلیل لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں نہیں. انہوں نے نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے، رب کی رضا ہے، اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضی ہو اور کسی کا خون میرے ہاتھ سے رنگا ہو. عزیزان، میرا ہاتھ کسی کے خون سے رنگا ہوا ہو. حضرت نعمان بن بشیر اتر گئے اور یزیدی جو وہاں موجود تھے حامی، انہوں نے خط لکھ کر کے یزید کو پہنچا دیا کہ دیکھو یہاں پر تو مسلم بن عقیل آئے ہیں اور حسین نے خلافت کا دعویٰ کر ہی دیا ہے، جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ خطرہ آ گیا، اور کوفہ والے جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں. یزید کو کب یہ بات ہضم ہوتی؟ وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا، بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ بھی اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے تھے، کئی لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے تھے. حالات سازگار نہیں ہوئے تب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا. یزید زور سے طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا تھا، اور جب اسے پتا چلی گیا جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ تو آ ہی گیا کہ خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اسے خطرہ تھا. اور حضرت امام حسین کی خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا. ابھی امام حسین نے اعلان نہیں کیا، کوفہ والوں نے یہ اعلان کر دیا اور اپنے ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بساؤ کہ ظالم جو خواب دیکھتا رہتا ہے ڈر کے مارے، وہ خواب کبھی نہ کبھی سچا ہو ہی جاتا. ہاں، مجھے یہ بات یاد آتی، یزید جیسے ڈرتا تھا، ہر دن ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھے گا تو میری کرسی ہلا دے گا. اور اس کو پتا چلا جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ گئے تو اس دن وہ اپنا ماتھا مارنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا.
ایسے ہی آج کے یزیدیوں کو بھی یہ خبر ستاتی رہتی ہے ہمارے ملک کے، اور پاکھنڈی بولتے بھی رہتے ہیں 2029 میں ہندوستان کا پردھان منتری مسلمان بن جائے گا۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ڈر کے مارے دیکھے ہوئے خواب ہیں، یہ ڈراؤنے خواب ہیں جو پریشان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی حسین کا غلام بیدار ہوگا اور پورے ہند کو ایک میدان میں لا کر کھڑا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اس قوم کو زندہ ہو لینے دو، پھر ہر قوم کہے گی حسین ہمارے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین کی طرف سے امام مسلم بن عقیل نے بیعت لینی شروع کی تو یہاں کوفہ پورا کا پورا ان کے دامن میں آ گیا۔ روزانہ ایک ایک گھر پر دعوت ہے امام مسلم بن عقیل کو، ارے وہ چلنے تک نہیں دیتے، ان کے شہزادوں کو سواریاں بنا لیتے، ان کے شہزادوں کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیتے، اپنے کندھوں کو سواری بنا دیتے، اس طرح کی محبت پیش کرتے رہے۔ اور پھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، کوفہ والے پورے ایک آواز ہو کر آپ کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کو جلدی تشریف لانا چاہیے اور آپ کی خلافت کا اعلان ہونا چاہیے۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام تو آپ نے کیا، عینی گواہ بھی تھے، آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کر دیا۔ اب امام حسین کے پاس جب یہ خط آیا تو اب مجھے بتاؤ، مکہ والے جو صحابہ امام حسین کو روک رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ، امام حسین نے کہا تمہارے مشورے پر میں اپنے بھائی کو بھیجا، میرے بھائی نے بھی وہی خبر دی جو کوفہ والے اپنے خطوں میں لکھ کر کے بھیج رہے تھے، میرے بھائی پر تو مجھے اعتماد ہے، انہوں نے جو دیکھا وہ سچ بتایا۔ یہ خط تو آیا، لیکن یزید کے ہاں سے جو معاملات سنگ دل کے بدلے اس طرح کہ اس نے مروان بن حکم کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اس فتنے کو کیسے ختم کریں، یہ بغاوت کو کیسے سرد کریں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ نعمان بن بشیر یہ کمزور دل آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، اس کو اتار دو، حالانکہ صحابی رسول تھے، کہا اس کو اتار دو۔ اور عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک نہایت ہی ظالم قسم کا جلاد آدمی تھا، تو اس کی ماں کے متعلق ہی مشہور تھا، جو زنا کرتی یا کرواتی رہی جس سے پیدا ہوا، اور اس کی ظلم کی داستانیں لوگوں میں مشہور تھی۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے فوراً لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد سیدھے کوفہ جائے اور وہاں کے حالات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرے۔ عبید اللہ بن زیاد جیسے ہی یزید کا خط آیا وہ کوفہ نکلا، کوفہ جب گیا تو بھیس بدل کر کے آیا، چہرے پر نقاب ڈال کر کے مدینے کی طرف مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کوفہ میں آیا، کیونکہ کوفہ والے روز اس انتظار میں تھے کہ حیدر کرار کے شہزادے امام حسین تشریف لانے والے، رسول اللہ کے بیٹے کوفہ میں آنے والے، روز انتظار میں تھے کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے اب وہ آنے والے۔ تو ابن زیاد یہی دھوکہ دیتے ہوئے اسی راستے سے آیا کہ کوفہ والے یہ سمجھے کہ حسین ابن علی آئے، اور کوفہ والے وہی سمجھے، خوب نعرے لگائے مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے مرحبا مرحبا، آپ آ گئے ہمارے کوفہ میں۔ یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا، پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر، اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا، دروازہ بند کیا، چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا ہے لوگوں، یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں، نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے، آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا، کہا ہے لوگوں سنو، جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے، اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے، باغیوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے۔ اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا، لوگ چلے گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے، کوفہ والے بس کیچڑ بھپکی سے ڈر گئے، عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے، اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، کوفہ کے جتنے قبیلے تھے، خاندان تھے، ان خاندانوں کے جو جو بڑے لوگ تھے، خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا، ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی، اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے۔ ایسے سخت احکامات دیا اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ سارے سردار ڈر گئے، جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی۔ امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے، عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ ہجرت کر گئے، وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں، تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں، ہانی بن عروہ، ان کے گھر گئے۔ یہ محب اہل بیت تھے، خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے۔ امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے، ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک
ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا، رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا، اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے، اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے، جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے۔ اب ان لوگوں نے چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں، کچھ بدلے تو کیا ہوا، کچھ تو موجود ہیں، امام حسین کو آنا چاہیے۔ دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں، آپ تشریف لائیں۔ دوسرا خط بھی گیا امام حسین، لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد۔ یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر، وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے، کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا، 3,000 درہم یا دینار، کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے۔ اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا۔ تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ محب اہل بیت سے مسجد میں عبادت میں رہتے، ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا۔ یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے۔ تو ابن مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تم مجھ سے قبیلے کے ہانی بن عروہ سے مشہور ہو گئی، ہانی بن عروہ کا قتل ہو گیا، ہمارا گیا، میں اہل بیت کا سارے حامی خاندان کے لوگ اور سب کے سندر اور نیاز لے کر تعداد بھی قریب 12,000 دینے کے لیے وہ ہمارے شہر کوفہ میں قریب ہیں۔ لوگوں نے وہاں نشان لگا کے کوفہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا، وہیں پہ اہل بیت سب کو کر کر ہانی بن عروہ جمع کر لیا۔ امام مسلم بن عقیل نے جاؤ وقت تک نہیں جائیں گے، ہانی بن عروہ کے قتل کے بعد ہم ابن زیاد سے بدلہ لیں گے، اور ان کے کوفہ والے نعرہ لگا کر آ کر ایک کمرے کے موجود ہے ایسا، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے راستان لوگ تھے وہ آتے تھے ملتے کے 12,000، انہیں میں یہ معقل غلام بھی گئے۔ ابن زیاد نے کیا کیا، ہانی بن عروہ کا قتل اس کے بعد وہاں کر کے گورنر ہاؤس میں قید کر کے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت کو مجھے آنے کی اجازت دو۔ تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت دکھا دیا، کبھی کے حجرے میں بیٹھا رہتا، واپس چلے جائیں، واپس کبھی نے والے آئے تو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے سنتا اور ہانی بن عروہ کو اللہ کا تلیہ جائے کھڑے ہو جائے۔ ہانی بن عروہ چھت پر آئے اور اعلان کیا ہے لوگوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں مارا گیا، لیکن بات یہ ہے فتنہ و فساد ہو رہا ہے، تم لوگ سب منتشر ہو جاؤ۔ تو ابن زیاد کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہ اے بنی مزیج کے لوگوں تم سے ابن زیاد کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہانی بن عروہ کا وہ دوست ہے، تم سب مسلم بن عقیل سے دور ہو جاؤ۔ ہانی بن عروہ کو کوفہ میں ایک عزت دار عہدہ دیا جائے گا اور ان کو یہاں پر عزت و تکریم سے نوازا جائے۔ قبیلے کے سارے لوگ نکل گئے۔ یہی وہ تاریخ ہے جب امام مسلم بن عقیل رات کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تھے، عشاء کی 12,000 لوگ تھے، رات بھر یہ قضیہ چلتا رہا اور سارے قبیلے بنی مزیج کے کوفہ والے چھوڑ کر کے جاتے رہے۔ صبح کے وقت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے فجر میں صرف 3 لوگ باقی تھے، 3 لوگ باقی رہے۔ تاریخ میں ایسا بات کبھی سنا ہے اپنے 12,000 لوگ ایک بیت چھوڑ کر کے جائیں اور 3 لوگ باقی رہ جائیں؟ یہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا بہت عظیم امتحان۔ امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ سارے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہوا کیا، سب کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل اب تیسرا گھر ڈھونڈنے والے تھے کہ کسی کے گھر تو رکوں جا کر۔ پہلے مختار بن عبید کے گھر میں تھے، دوسرے ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل جہاں سے گزرتے تھے کوفہ والے اپنا گھر بند کر دیتے تھے، کوفہ والے گھر بند کر دیتے، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے، یہ ابن زیاد ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمیں مار ڈالے۔ امام مسلم بن عقیل گھومتے رہے پھرتے رہے، دن بھر کسی نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا، کوئی دروازہ نہیں کھولا، بھوکے اور پیاسے کوفہ میں۔ یہ وہی کوفہ ہے جو 3 دن میں بدل گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی پورے لوگوں کی طبیعت چینج ہو گئی۔ ایک عورت تھی طوعا نام کی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی، امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے اور لے کر کے آ جاتی ہے، میرے گھر میں رک جائے، چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کو اس طرح میں راستوں پر گھومتا پھرتا نہیں دیکھ سکتی، آپ آئیں میرے گھر۔ امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر گئے تو یہ عورت بڑی جانثار تھی۔ اب ادھر ہوا یہ کہ ہانی بن عروہ کا قبیلہ تو چلا گیا، اب ہانی بن عروہ کو جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو عزت سے نوازا جائے گا، کچھ نہیں۔ ان کو دوسرے دن کھڑا کیا گورنر ہاؤس میں، کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا میں اپنا سارا گھر اور اپنی جان تیرے حوالے کر سکتا ہوں، مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں۔ اب ان کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ ہانی بن عروہ نے جب ایسی سختیاں کی تو عبید اللہ بن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جاؤ اور رسی سے باندھ کر کے راستوں پر کھینچو تاکہ کوفہ والے دیکھتے رہے۔ ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد کے ظالم فوجی رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں کھینچتے رہے۔ صحابی رسول ہیں، بوڑھے صحابی تھے، 80 سال کی عمر تھی۔
جب گلیوں میں کھینچا جاتا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے، چیختے تھے، کوئی ہے، کوئی مجھے لاٹھی تو دے دے، کوئی رسی تو دے دے، میں کسی سے حفاظت کر لوں۔ ان کا خود کا قبیلہ بھی قریب آنے کو تیار تھا، یہاں تک کہ گھماتے پھراتے ان کو گورنر ہاؤس پر لایا گیا۔ جب انہوں نے سخت جملے کہے، اے عبید اللہ بن زیاد سن لے، میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ابن کذاب ہے، اور جس کی خلافت کا تو دعویٰ کرتا ہے یزید، وہ سب سے بڑا دجال ہے، کذاب۔ اس بات پر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک کر کے قتل کر دیا، صحاب رسول کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی، اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسج اسدی جو وہیں پہ اہل بیت تھے، ان کا قتل ہوا۔ پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کہیں مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ حالات ہوتے رہے، اور طوعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے۔ اتفاق ایسا کہ اس طوعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث، وہ ابن زیاد کے درباری تھا، فوجی تھا، اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا میری ماں نے پناہ دے رکھی مسلم بن عقیل، لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے، مانے گی نہیں، وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی، مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کرے، تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو، کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں۔ تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے، ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے؟ تو آپ باہر نکلی اور کہا مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا، اس دن پر مجھے افسوس ہے، اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے، میں آپ کو اور خلافت کے جو کسی نے جو بیٹا تھا محمد بن اشعث، وہ ابن زیاد کے ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ حالات ہوتے رہے اور طوعا رسول کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی، اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسج